اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حقیقت کے افسانے ود مرتضیٰ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستوں، اسٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک اسٹوری دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، ایک بڑا چینل تھا۔ چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا جانرا یہی ہے کہ سنتا بھی ہوں اور سناتا بھی ہوں، تو میرا انٹرسٹ انہی چیزوں کے اندر ہے۔ اب چھوٹا چینل ہو یا بڑا چینل ہو، میں سنتا ہوں انہی کو جو کام اچھا کر رہے ہوں، اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، کمنٹس بھی کرتا ہوں۔ اب اسی طرح ایک اور چینل تھا، وہ اتنا اچھا کام کر رہا تھا اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، لیکن میں نے اس پہ 2-3 کامنٹس دیکھے۔ یار مجھے نا بہت دکھ ہوا وہ دیکھ کر، کیونکہ یار یوٹیوب پہ کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی محنت لگتی ہے یار۔ میں صرف اور صرف اس چینل کی بات نہیں کر رہا، میں اور جتنے چینل ہیں جو سٹوری آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، اس میں واقعی میں بہت محنت ہوتی ہے۔ تو آپ میرا یقین کریں کہ 8 سے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو بنانے کے اندر، اس کو بنانے، اس کی سیٹنگ کرنے کے اندر، ایڈٹ کرنے کے اندر۔ چلیں آپ لوگ اچھے کمنٹس نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم نگیٹو کمنٹس تو نہیں کرنے چاہیے نا۔ اب ایک چھوٹا چینل ہے جس کے 500 سبسکرائبر ہیں مثال کے طور پہ، وہ بیچارہ تو 1-2 کمنٹس ہی آتے ہیں، اس کو زیادہ آتے ہیں تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے جب ایک کمنٹس بھی دیکھتا ہے کہ نگیٹو آیا ہے۔ اس سے پتہ ہوتا کچھ نہیں، اس کی موٹیویشن ہی ٹوٹ جاتی ہے بندے کی۔ تو میری ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ایسے کامنٹس کرتے ہیں، یار بہت محنت ہوتی ہے، آپ یقین کرو میرا۔ یار آپ کو اسٹوری اچھی نہیں لگ رہی یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ اس کو سجیشن دے سکتے ہو کہ یار اس طرح کر لو، آپ اس طرح آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری آپ لوگوں سے میرے لیے بھی ریکویسٹ ہے، آپ مجھے بھی سجیسٹ کر سکتے ہو۔ تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ یہی 2 میٹھے بول اس کے کامنٹس میں جا کر لکھ دیں، آپ یقین کریں اس بندے کا انرجی لیول، اس کا موٹیویشن لیول کہاں پہنچ جائے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص کبھی بن جائے گا نا تو وہ آپ لوگوں کو بھولے گا نہیں۔ پلیز کوشش کریں کہ پازیٹیو رہیں۔ میں نے بہت لمبا چوڑا لیکچر دے دیا آپ لوگوں کو، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہوں گا اس کے لیے۔ چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری بہت سیڈ اسٹوری ہے، چلتے ہیں انہی کی اسٹوری، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ آزادی کے ٹائم کا واقعہ، جب پارٹیشن ہو گئے اور وہ پاکستان آئے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ میرے والد نے گورنمنٹ جاب جوائن کر لی، انہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوارٹر نا الاٹ ہو گیا۔ اچھا وہ بتا رہی ہیں کہ میں اس ٹائم پیدا نہیں ہوئی تھی، میرے والد، والدہ اور میری بڑی بہن اس کوارٹر میں رہنا شروع ہو گئے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس دوران میری والدہ پریگننٹ تھی۔ اچھا وہ گھر بہت پرانا تھا اور وہ بہت بوسیدہ حالت میں تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے گھر میں میرا بھائی پیدا ہوا۔ اچھا اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد نا ہماری فیملی کے حالات مزید خراب ہونے لگے نا، یعنی میرے والد کی سیلری ڈیڈکٹ ہو جانا یا کوئی اور اس طرح کے مسئلے مسائل، کبھی کچھ ہو جانا کبھی کچھ ہو جانا، جاب میں مسئلے آ جانا، کئی طرح کے اس طرح کے مسئلے مسائل ہونے لگے نا ان کو، جو اس گھر میں آنے کے بعد سے پیش آنا شروع ہوئے۔ گھر کا ماحول تھوڑا تنگ ہونے لگ گیا۔ اب وہ بتاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور اسی میں کوئی 1.5 سال گزر گیا اور میری والدہ بہت پریشان تھیں کہ اب کیا ہوگا، حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ میرا جو بھائی تھا وہ تقریباً 1.5 سال کا ہو چکا تھا، اور وہ بس صرف اتنا بولتا تھا کہ بابا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ باہر جو ہمارا صحن تھا اس میں ایک امرود کا درخت لگا ہوا تھا۔ اب وہ بچہ جب بھی دیکھو گے دروازے سے نا باہر کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا، اور اس پیڑ کی طرف دیکھ کے، جو امرود کا پیڑ تھا اس کو دیکھ کر ہنستا رہتا تھا، جیسے اسے کوئی نظر آ رہا ہو، اور کبھی کبھار اس درخت کے پاس جا کر وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری والدہ گھر کا کام وغیرہ کرتی رہتی تھی، اور انہوں نے ایک بار نوٹس بھی کیا، اور انہوں نے ایک بار یہ تک نوٹس کیا کہ شاید وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کو بولنا تو نہیں آتا تھا، کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے یا اس سے کوئی باتیں کر رہا ہے۔ وہ پیڑ کی طرف دیکھ کر بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا۔ جب بھی ان کی والدہ یہ دیکھتی تھی تو وہ اس کو جا کر پیڑ کے پاس سے اٹھا کر لے آتی تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ وہ اکثر نا وہاں چلے جایا کرتا تھا پیڑ کے پاس، ہنستا رہتا تھا وہاں جا کر، وہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اب جب میری والدہ نے یہ چیز نوٹس کر لی
کہ وہ جا کر پیڑ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ میری والدہ بھی یہ سب منظر دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھیں اور انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب نارمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کمرے کا جو دروازہ تھا وہ بند کر کے رکھنا شروع کر دیا تاکہ یہ باہر نہ جا سکے۔ تو ان کی بہن بتاتی ہیں اس سے کیا ہوا کہ ان کا جو بچہ تھا وہ بیمار پڑنے لگ گیا، تو اکثر وہ اس دروازے کی طرف دیکھ کے روتا تھا جس دروازے سے باہر نکل کر سامنے امرود کا پیڑ نظر آتا تھا۔ مسلسل اس طرف اشارہ کرتا اور روتا رہتا، اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ میری والدہ میرے والد کو بتایا کرتی تو وہ بہت ساری دعائیں پڑھتے اور اس پہ دم وغیرہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے ایمرجنسی میں ہم لوگ ہاسپٹل لے کے گئے۔ وہاں جا کر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا تو ہاسپٹل والے کہنے لگے اس کو آپ ایڈمٹ کرو۔ اس پر ان کے والد مانے نہیں، تو انہوں نے ڈرپ وغیرہ لگا کر ان کو کہا چلو آپ لوگ لے جانا چاہتے ہو تو آپ لوگ لے جاؤ۔ اب میرے والد صاحب اس کو گھر لے کے آ گئے، اسے گود میں لے کے صحن میں ہی گھوم رہے تھے کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ سب کی ٹینشن اسی پہ ہی تھی۔ میرے والد شاید سگریٹ بھی پی رہے تھے۔ وہ بچہ نڈال میرے والد کے کندھے کے اوپر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا، اسے جیسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے والد سگریٹ پی رہے تھے اور وہیں ٹہل رہے تھے کہ اسے سلا بھی دوں۔ اب وہ ٹہل رہے تھے کہ اچانک وہ بچہ اٹھتا ہے اور بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پیڑ کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہلے دیکھ کر ہنسا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے جیسے کسی سے باتیں کرنا شروع کر دی ہوں۔ اب وہ اتنا زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ بات چل رہی ہے ان کی نا۔ بچہ بالکل اپنے والد کو اگنور کر کے جیسے اس کی گود میں ہے ہی نہیں، اور مسلسل وہاں دیکھ کر ہنسے جا رہا ہے۔ جب میرے والد نے یہ منظر دیکھا، انہیں بھی میری والدہ کی اس بات پر یقین آ گیا کہ یہ بچہ وہاں پر جا کر بہت خوش رہتا ہے۔ میرے والد کو تھوڑی سی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ خیر انہوں نے حصار کھینچا، اسے اندر لا کر اسے لٹا دیا۔ اس کے بعد اس بچے نے چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنی بری طرح وہ چیخ رہا تھا کہ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا اس نے۔ جب اس کو اندر لا کے لٹایا تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے، بابا بند، بابا بند۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ والد بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معصوم بچہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میرے والد اس سے باٹو کہا کرتے تھے، پیار سے اس کا نام بھاٹو رکھا ہوا تھا۔ یہ کہتا وہ بچہ فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہرحال اس بچے کی ڈیتھ کے بعد میری والدہ کو بہت صدمہ پہنچا، ایون کہ میری بڑی بہن جس کی گود میں نے کھیلا ہے، اس نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے۔ ابھی 3 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تب میری وہ بہن ہی ہوا کرتی تھی، اور وہ باٹو جو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ میرے والد اکثر قصہ چھڑ جاتا تو وہ کہتے، بس اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ وہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، بابا بند، بابا بند۔ وہ اس دروازے کی طرف دیکھ کر یہی بولتا تھا بس۔ میں اس سے پوچھتا تھا کیا بند کر دوں بیٹا، لائٹ بند کر دوں، لائٹ بند کر دوں، دروازہ بند کر دوں؟ بس وہ یہی کرتا تھا کہ بابا بند، بابا بند۔ اب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے اس کی موت کو، تو میری والدہ دیکھتی ہیں کہ کچن میں ایک چھپکلی وہیں رہتی تھی، اور ان کی والدہ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ چھپکلی ان کو گھور رہی ہے۔ میری والدہ نے کئی بار اس کو ہوش کر کے بھگانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ ایک ہی جگہ کے اوپر جمی رہتی۔ میری والدہ اس سے بہت ڈرتی تھی۔ والد کو بھی بتایا کہ اس کو دیکھیں، والد نے اس کو کئی بار چپل اٹھا کے ماری۔ جب بھی ان کی والدہ ان کے والد کو بلاتی، ذرا سا دھیان ادھر ادھر ہوتا تو وہ چھپکلی غائب ہو جاتی۔ ایک دن ایسے ہی کچن میں کام کے لیے گئیں تو وہ چھپکلی وہیں موجود تھی۔ نہ جانے میری والدہ کے دماغ میں کیا آیا، انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی اور مخلوق ہو تو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں کھانا پکانا ہے۔ میری والدہ نے جب اس سے یہ بات کہی، یہ اس نے سنا اور وہ چلنے لگ گئی چھپکلی۔ چلتے چلتے جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا یہ بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں سے کھڑکی تھی کھڑکی کی طرف جا کر وہ چھپکلی غائب ہو گئی۔ بہرحال یہ واقعہ نارمل نہیں تھا۔ میرے والد کو جب بتایا، میرے والد کے ایک دوست انہوں نے ان کو بتایا جو کافی نمازی اور پرہیزگار تھے، صاحب علم تھے، ان کو گھر پہ لے آئے۔ وہ گھر میں آتے ہی چونک گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے حصار وغیرہ باندھا، کچھ کیلیں گھر کے کونوں میں ٹھوک دی۔ اچھا انہوں نے کچھ پانی بھی پڑھ کے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اپنی دیواروں پر چھڑک دو، اپنے گھر کے کونوں میں ڈال دو۔
اور یاد سے باہر اس امرود کے پیڑ پر بھی ڈال دینا۔ میرے والد نے یہی کیا اور وہ چلے گئے۔ میرے والد نے پانی گھر کے کونوں میں چھڑکا، دیواروں پر چھڑکا اور بچا کچا پانی اس درخت پر چھڑک دیا۔ جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹے تو ہمیں باہر سے چیخ و پکار کی اور شور کی آوازیں آنے لگیں۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ برابر میں ہمارے صحن میں کسی کی جھوپڑی تھی اور اس کو آگ لگ گئی ہو، یعنی اتنا شور شرابہ ہو رہا تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا لوگوں کو آگ لگا دی ہے کسی نے۔ بہرحال پوری رات یہی معاملات چلتے رہے۔ صبح فجر میں جا کر کچھ سکون ہوا۔ میرے والد نے دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو وہ امرود کا پیڑ جڑ سے اکھڑا ہوا تھا اور باہر صحن کے اندر پڑا ہوا تھا۔ خیر جیسے تیسے اس کی باقی جڑیں بھی زمین سے کاٹ کے نکالی گئیں اور اس درخت کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ اب انہی دوست کو بلایا گیا دوبارہ کہ تم نے جیسے کہا تھا ہم نے بالکل ویسے ہی کیا، رات کو ایسے ایسے معاملات ہوئے ہمارے ساتھ، سب کچھ بتایا ان کو، اور یہ دیکھو صبح درخت جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، حالانکہ کوئی آندھی بھی نہیں تھی اور کوئی طوفان بھی نہیں تھا، پھر یہ کیسے جڑ سے اکھڑ سکتا ہے؟ ان صاحب علم نے کہا کہ اس گھر میں معاملات بہت سخت تھے، جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر خالی کر دو۔ اب اسی دوران میری والدہ پھر سے پریگننٹ ہو چکی تھی اور جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی تو ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ پہلے تو میں بھی بہت ڈر گئی تھی کہ یہ بچہ نارمل نہیں لگ رہا۔ پیدا ہوتے ہی وہ آنکھوں سے اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، یعنی پیدائشی وہ بچہ آنکھیں کھول کر پیدا ہوا اور سب کو گور گور کر دیکھ رہا تھا اور امی کو دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا۔ خیر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ حالات اچھے نہیں تھے گھر کے، بمشکل گھر کا گزارا چلتا تھا، تو ان لوگوں کی گھر شفٹ کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ انہی صاحب علم کو دوبارہ بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر کے معاملات بہت سخت ہیں، اب لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، جلد سے جلد اس گھر کو شفٹ کریں۔ اب میری والدہ نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو لے کر ہم دادی کے گھر میں رہیں گے جب تک نیا گھر نہیں مل جاتا۔ سب پیکنگ ہو گئی۔ جب بچوں کو لے کر باہر نکلے تو اس بچے نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بچہ اتنی بری طرح رو رہا تھا کہ ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ یہ ایسا کیوں رو رہا ہے۔ اچھا اسے اندر لے کے آتے تو وہ چپ ہو جاتا، باہر لے کے جانے لگتے تو وہ رونے لگتا۔ بہرحال روتے روتے وہ بچہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر گھر والے گھبرا گئے اور اس کی والدہ یہ سوچنے لگی کہ پہلے بچے کی طرح یہ بچہ بھی میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اسی کا غم ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میری فیملی اسے قریبی ایک ڈسپینسری لے گئی۔ وہاں پہنچے تو نرس نے چیک کیا اور بولا کہ اس بچے کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بہرحال میری والدہ پھر ڈپریشن میں چلی گئیں اور پھر اس کے بعد میرا بڑا بھائی پیدا ہوا۔ گھر ہم شفٹ کر چکے تھے۔ اچھا جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے والدہ کی الماری ٹٹولی تو مجھے اس الماری کے کونے سے وہی باٹو کے کپڑے اور جوتے ملے۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، ماں جو ہے اولاد سے بہت پیار کرتی ہے۔ خیر میں نے والد سے کہا کہ یہ چیزیں جو والدہ نے رکھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے تو نہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں، اسی وجہ سے کیا پتہ ان کو دل کی بیماری بھی ہو گئی ہو۔ بہرحال آپ میری بات کا یقین کریں کہ والدہ ڈیتھ سے پہلے بھی یہی کہتی تھیں کہ وہ کیا کہتا تھا اپنے بابا سے، بابا بن، بابا بن۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ آج میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں بھی یہ واقعہ سنتا ہوں تو میرے دل میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ معصوم بچہ ایسا نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہاں یہ بات تو طے تھی، اس گھر میں اثرات ضرور تھے، بس وہ گھر چینج کرنے کے بعد یہ سارے مسئلے مسائل اسی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔